بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ کہف کا واقعہ چل رہا تھا۔ ان نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے کفر اور شرک سے، برائیوں اور معاصی سے نکل کر ہجرت کی تھی اور اچھائی اور توحید کی طرف اور نیکیوں کی طرف، تو انہی کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا وَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ آپس میں وہ جو ہے نکلنے سے پہلے کہنے لگے، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نکل رہے تھے بستی چھوڑ کر الگ رہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کوئی معاشی ذنوب اور کفر اور شرک سے بیزار ہو کر ہجرت کر کے نکلے، ہجرت کا مطلب یہی نہیں کہ جسموں سے نکلنا، لیکن نیت، سب سے پہلے نیت، برائی سے بچنے کی نیت کر لے اگر کوئی، اور راستے میں اقدام کر لے، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا اور معاشرے میں جو ہے نا اصلاح کا کام کرنے کی کوشش کر لے اور نکل دے۔ جب نکلنا شرط ہے، جب آدمی نکل گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کام شروع کہ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے اوپر دلوں پہ سکینت، ان کے دلوں کو مضبوط، اور ان کو جو ہے نا ہر وہ چیز، ہر وہ خیر دینا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب وہ رائے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہماری قوم جو ہے نا ایک اللہ کے علاوہ کئی معبود بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت پر یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ و افترا باندھتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ اور افترا باندھنے والوں سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تو اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جو کوئی اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے، نیت کرتا ہے پہلے، اس کے بعد عمل شروع کر، اس کا ایک عمل کا قدم شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر برساتا ہے، تمہارے لیے اس میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے اپنا کام شروع کر دیا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ جب وہ کہف میں غار میں جا کے آرام کرنا چاہ رہے تھے، تو ایسی جگہ سوئے وہ لوگ کہ جب سورج نکلتا مشرق سے تو ڈائریکٹ ان کے اوپر سورج کی روشنی شعائیں نہیں پڑتی، اور جب غروب ہوتا تو ڈائریکٹ جو ہے نا غروب ہوتے وقت سورج کی شعائیں ان کا پر نہ پڑتی، تاکہ وہ سورج کی گرمی سے، تمازت سے جو ہے نا اٹھ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو فجوہ، یعنی پہاڑ کے کہف کے اندر ایسا فجوہ، ایسا جو ہے نا مائل وہ تھا راستہ کہ دو طرف سے بھی، چاروں طرف سے سورج کی روشنی اگر پڑی تو ان کے جسموں پر نہ پڑتی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو سکینت کی نیند اور رحمت کی نیند سلانا چاہ رہا تھا، اس معاشرے سے الگ رکھنا چاہ رہا تھا، ان کو جو سکون دینا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹن بھی دیتا رہا اپنی طرف سے، اور سورج کی ڈائریکٹ روشنی تمازت بھی نہیں دیا، اس لیے کہ وہ نہ اٹھ نہ جائیں۔ وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ تعالیٰ ان کو یمین اور شمال جو ہے نا کروٹیں بھی دیتا رہا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور ایسی کیفیت تھی، وہ لوگ سو رہے تھے
اور جو ہے نا ان کا کتا جو ہے نا پیر پھیلا کے بیٹھا تھا غار کے منہ پر، تو اگر کوئی دیکھ لیتا اس حال میں، ان کے سوتے ہوئے حال میں، اور کتے کو اور ان کی کیفیت کو دیکھ لیتا تو ڈر کے بھاگ جاتا، ہو رعب پڑ جاتا تھا اس کے اوپر۔ اور ہم نے وہ جگہ پر جو ہے نا رعب ڈال دیا مشرکوں اور کافروں، اگر وہ دیکھتے اگر تو ڈر کے بھاگ جاتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی سورج طلوع کے وقت دائیں جانب کو اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا کر نکل جاتا، اور یوں دونوں وقتوں پر ہم نے ان پر دھوپ نہ پڑنے دی، حالانکہ وہ غار میں کشادہ جگہ پر محو استراحت تھے۔ فجوا کے معنی کشادہ جگہ کے ہیں، یعنی سورج کا اس طرح نکل جانا کے باوجود کھلی جگہ ہونے کے وہاں دھوپ نہ پڑے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو معجزات، اللہ کی نشانیاں اور ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، جب بندے اس کے راستے میں کوشش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو آج بھی اگر کوئی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے، امر بالمعروف کے کام کے لیے، اللہ کی راہ میں جو ہے نا جہاد کرنے کے لیے نکل لے اگر تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے نا پورے کا پورا معاملہ سکینت اور رحمت اپنی ان پر نازل کرے گا۔ جیسا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر ابراہیم جیسا اگر ایمان کسی کا ہے اگر تو اللہ تعالیٰ آج بھی جو ہے نا آگ کو جو ہے نا گل گلزار بنا سکتا ہے۔ آپ خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ہم خود ہی دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور بھاگتے ہوئے پیٹ پھیر لیں اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم نے ان کو پھر اٹھایا، بعثناہم لیتساءلوا بینہم، ایسا پوچھتے ہوئے اٹھے لوگ، ارے بھائی ہم کب کتنی دیر سوئے، یعنی جب سونے سے ان کے دل ان کے جسم میں ہوتے ہیں نا آدمی لانگ اگر تو لمبا سا سویا اگر تو آدمی میں کسلان وغیرہ طبیعت پیدا ہوتی، یعنی بالکل وزن پن، تو وہ کچھ علامتیں جان کر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ بھائی ہم کتنا سوئے۔ قال قائل منہم، اس میں سے ایک نے کہا کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، جب وہ غار میں داخل ہوئے صبح کا وقت تھا فجر کا، اور جب اٹھے وہ لوگ تو عصر اور مغرب کے قریب کا ٹائم، تو انہوں نے کہا، اس میں سے بعض نے کہا کہ ہم یہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم، قالوا بعثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اس کے بعد ایک نے کہا کہ بھائی چھوڑو جان دو اس گفتگو کو، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تم کتنا سوئے۔ وَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور ایک نے کہا کہ وقت کی جو کرنسی ان کے جیبوں میں تھی وہ لے کر بولے کہ جاؤ، جانے کے بعد کسی اچھی جگہ پر مطعم میں کسی جگہ کھانے کی جگہ ہے اگر تو فَلْيَأْتِ وَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھے کہ کوئی اچھا صاف ستھرا کھانا ہے اگر تو اس بات سے معلوم ہوا کہ ہم کو کھانے کے معاملے میں صفائی ستھرائی طیب اور حلال چیز کو ڈھونڈنا چاہیے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بھیجو، اور تم جو بولے آپس میں انہوں نے کہا کہ تم جاؤ خاموشی سے جاؤ، کسی کو معلوم نہ ہو، اگر وہ دیکھ لیں گے تو پھر ہم کو پھر اپنے آبائی جو ہے نا دین پر اور اپنے جو شہر کے لوگوں کے ان کے دین پر ہم کو پھیر نہ دیں، کیونکہ وہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے پہ ظلم نہ کریں پھر وہ، تو ان سے بچتے ہوئے جاؤ، جا کے جو ہے نا سامان کھانا لے کے آ جاؤ۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو شعور تک نہ ہو۔ إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، کہا اگر وہ تم لوگوں کو دیکھ لیں گے اور تم ظاہر ہو گئے ان کے پاس تو يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ، یا تم کو مار دیں گے وہ لوگ، یا نہیں تو پھر واپس لا لیں گے اپنے دین پر، فی ملتہم، ان کے دین پر، ولن تفلحوا اذا ابدا، اگر تم ان کے دین پر پھر واپس چلے گئے تو پھر تم کبھی کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ وکذالک آثرنا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، جب وہ گئے بازار میں
جا کے سکہ لے آ کے دیے کہ بھائی کھانا دو، تو پہلے تو ان کی گفتگو الگ تھی کہ 309 سال سوئے لوگ، تو کچھ زمانے کے بعد جو ہے نا گفتگو کا انداز بھی لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے، تو دکاندار پہچان لیے کہ لوگ یا تو یہاں کے نہیں ہیں اور ان کی زبان بھی الگ ہے۔ خیر تعجب سے دیکھنا شروع کر دیے، اور اس کے بعد جب وہ سکہ دیے ان کو کھانے کے لیے، قیمت کھانے کی، تو دیکھ کے پریشان ہوئے، بولے کہ بھائی یہ کیا ہے آخر، تو وہ حال جان لیا وہ پیسے دینے والا، اس نے کہا کہ بھائی ہم تو کل ہی تھے، ہم کل اس بازار میں سے نکلے تھے اور اب ہم کو کھانا چاہیے۔ جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا وہ سکہ لے کر شہر گیا، تو جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا تو حیران ہوا، اس نے دکان کی، اس نے اپنے ساتھ ہی دکان والے کو دکھایا، اور وہ بھی حیران ہو کر جب اصحاب کہف کا ساتھی یہ کہتا رہا کہ میں شہر کا باشندہ ہوں اور یہاں کل میں تھا، لیکن اس کی کل کو 3 صدیاں گزر چکی ہیں، 3 صدیاں گزر چکی تھیں، لوگ کس طرح اس کی بات مان لیتے، لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس شخص کو مدفون خزانہ نہ ملا ہو۔ یہ بات چلتے بادشاہ تک پہنچی۔ وہ بادشاہ جب پھر غار پر آیا، ان لوگوں سے ملا، تو تھوڑی دیر کے بعد ان کی پھر اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے دیا، وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اصحاب کہف سے ملاقات کی بادشاہ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اب جو بستی کے لوگ تھے ان لوگوں میں اختلاف ہوا، ان لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ بھائی ہم اس کہف کو جو ہے نا مسجد بنا دیں گے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ہم اس کو مسجد بنا دیں گے، یادگار بنا دیں گے ہم۔ سيقولون، اور کہنے لگے، سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مروا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا۔ اس کے بعد آئندہ قوم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ سيقولون 3 رابعهم، اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، ويقولون 5، بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، ويقولون 7 وثامنهم، اور بعض کہتے ہیں کہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل ربی عالم بہم، اس عدد کی بحث میں تم مت پڑھو، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے وہ کتنے تھے، بس تم اس سے سبق لو، خالی برائیوں سے جو ہے نا، شرک سے ہجرت کر کے جو ہے نا دین کی طرف، توحید کی طرف آنے کا۔ ولا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور کسی اس چیز میں، اس عدد کے معاملے میں تم کسی کو فتوے وغیرہ دیا مت کرو۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ اور ہمارے لیے ایک حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ اگر کوئی تم زندگی کا کوئی کام کرنا چاہو تو میں کل یہ کروں گا، ضرور و ضرور کروں گا، یا کل میں یہ کام کروں گا نہ بولیں، ہمیشہ یہ کہیں کہ بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اس میں ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس طواف کرے، طواف بولے تو گئے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ سوئے، کیونکہ آپ نہایت ہی مضبوط اور شدید اور توانا آدمی تھے، مضبوط تھے، تو آپ نے کئی اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے نا ہم بستری کی اس رات، اور کہا کہ اگر یہ بچہ مجھے ان سے پیدا ہوں گا تو میں شہ سوار، گھوڑے سوار اور ہمیشہ لگام پڑے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے میں اس کو وقف کروں گا۔ آپ انشاءاللہ نہیں کہا، تو پہلے تو آپ کو اولاد نہیں ہوئی، ایک جگہ پر اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ معذور اور جو ہے نا نامکمل بچہ پیدا ہوا۔ اگر انشاءاللہ کہتے تو پورے کے پورے بچے اور پورے کے پورے جو ہے نا شہ سوار اور پورے کے پورے جو ہے نا اللہ کی راہ میں کام کرنے والے نکلتے۔
تو اس بات سے ہم کو، اس حدیث کے واقعے سے ہم کو، اس کے حدیث کے معنوں سے ہم کو یہ بات لینا چاہیے کہ ہمارے کاموں میں جب کبھی بھی ہم کچھ کہیں تو میں یہ کروں گا، تو انشاءاللہ ضرور اس کے اندر اضافہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔